اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ نور میں جو ہے 16 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یہ بتانا تھا کہ اس میں جو ہے سورہ نور جو ہے نا، جب ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ بنو المستلق کے بعد، جب یہ سب لوگ واپس آ رہے تھے نا وہاں سے، جنگ کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ واپس آ رہے تھے، تو ام المومنین جو عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، تو وہ اپنی پالکی میں تھی، تو لیکن جب کبھی سفر کے دوران جو ہے ایک مقام پر سب لوگ رکے، تو کیا نام ہے، قضائے حاجت کے لیے سب لوگ گئے تھے ادھر، تو وہ اپنی پالکی میں سے نکل کر کے بی بی عائشہ بھی کافی دوری پر چلی گئی تھی۔ یہ ہونا ہی تھا اس طریقے سے، شاید اللہ کو کیا نام ہے ان کی پاکی بتانی تھی، اور سورہ نور جو بھی ہے، خیر اللہ معاف کرے، ہونا ہی تھا سے ایسے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جا سکتی ہوں گی، لیکن کوئی نہیں ہوں گی اس ٹائم ان کی پالکی میں، وہ اکیلے ہوں گی، خیر اللہ معاف کرے۔ لیکن مقصد یہ بتانے کا کہ پھر جب وہ دور گئی قضائے حاجت کے لیے، جب وہ واپس آئیں تب تک قافلہ آگے جا چکا تھا، اور جو لوگ ان کی پالکی کو اٹھائے ہوئے تھے وہ لائٹ ویٹ تھی، زیادہ ان کا وزن نہیں تھا، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ اندر وہ ہیں کہ نہیں پالکی میں، تو آواز بھی نہیں دی، پوچھا بھی نہیں، خیر اس طریقے سے چلے گئے۔ جب قافلہ کافی دور چلا گیا، جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ قافلہ نہیں تھا، جا چکا تھا، تو ان کو لگا کہ واپس آئیں گے، جب ہم نہیں ملیں گے تو پالکی میں ہم کو نہیں پائیں گے، تو وہیں ویٹ کرنے لگیں اور انتظار کرنے لگیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان کو نیند آ گئی، تو وہ سو گئی، تو ادھری سے ہر قافلے میں، ہر جنگ میں، ہر قافلے میں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ پھر 1-2 کلومیٹر دور سے وہ پیچھے سے آتے تھے، مطلب کہ دیکھتے ہوئے کہ پھر کسی کو سامان رہ گیا ہو، گر گیا ہو راستے میں نا، تو اس لیے اٹھانے کے لیے کچھ چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا لینا، اس طریقے سے۔ تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، تو وہ جب آئے وہاں پہ تو دیکھا، وہ انہوں نے کیا نا، جب پردے کا حکم آیا تھا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے بی بی عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، تو اس طریقے سے پہچان گئے، تو ان کے فیس پر پردہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے تھوڑا تیز آواز میں کہا، بلند آواز میں، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے ان کی نیند کھل گئی بی بی عائشہ علیہ السلام کی۔ پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں، صفوان نے اپنی اونٹنی دے دی ان کو بیٹھنے کے لیے، اور خود پیدل چلتے رہے قافلے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں بغیر کچھ بات کیے اونٹنی کی لگام انہوں نے وہ لے رکھی تھی صحابی نے۔ جب وہ قافلہ دونوں واپس آئے نا، تو کیا کہتے ہیں، ایک منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو اس نے اس بات کا چرچا خراب طریقے سے کر دیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے بی بی عائشہ کو، کہ پھر جو بھی ہے اس طریقے سے، تو جب کافی ٹائم تک تو ان کو معلوم بھی نہیں چلا تھا بی بی عائشہ کو، تو جب ان کو خبر ہوئی تو بہت دکھ میں پڑ گئیں، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جا کر اللہ سے خوب رو رو کے ہیلپ مانگی، مدد مانگی تھی، تو جو ہے اللہ نے سورہ نور میں اسی میں 11 سے لے کر کے 20 تک نا ان کے فیور میں آیت نازل کر دی، ان کو پوری طرح سے پاک کر دیا، اور کیا کہتے ہیں انوسنٹ قرار دے دیا۔ تو اس طریقے سے یہ آیت ہے مطلب، اور پھر اس میں جو ہے 17 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، 17 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور 18 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیت بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔
19 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 20 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دے دیتا اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر 21 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو اور جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی کہ اللہ کا اگر رحم و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 22 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 23 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ نا ان کے لیے ہے۔ بی بی عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈ وائف تھیں، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بی بی عائشہ سے۔ تو انسان کی مرضی اللہ کی مرضی، مطلب کہ انسان چاہے جس سے محبت کرے خیر۔ اس طریقے سے تو وہ تو مومنوں میں سے تھی نا، تو پھر ان کے اوپر الزام لگایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو اللہ کے سب سے پیارے حبیب بندے ہیں اور عبادت گزار ہیں، تو پھر اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ 24 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ توبہ، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 25 میں اللہ پاک فرما رہا ہے اس دن اللہ تمہیں ان کا پورا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق یعنی حقدار ہیں اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اللہ حق کو واضح کرنے والا ہے۔ 26 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ کس کے لیے؟ جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک
مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ لوگوں کا ہی شیوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ 27 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، یعنی کہ تم اجازت لے تب پھر جاؤ، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر 28 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر تم اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں نہ داخل ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ 29 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ 30 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پھر کس سے کہہ رہے ہیں؟ ویسے مرد جو کہ مومن ہیں، عام مردوں کی بات نہیں ہے، جو کامن مسلمس یا کامن لوگ ان کی بات نہیں، جو سچ میں مومن ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں مومن لوگوں کی، جو ہیں انہی کے لیے یہ باتیں امپلیمنٹ ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے بتا دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، ہے نا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ 30 نمبر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے سورہ نور کی۔ السلام علیکم۔